السلام علیکم۔ آج کی میری کہانی کسی پر بیتی ایک نہایت سچی کہانی ہے۔ اپنی آج کی اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ویورز سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو مل سکے۔ ایک روز ایک بڑے مال پلازا میں کچھ خریدنے کے لیے اپنی پرانی ملازمہ کے ساتھ گئی۔ خریداری کے بعد جب رقم کی ادائیگی کے لیے کاؤنٹر پر تھی تو ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت خوبرو تھا، کوئی امیر زادہ لگ رہا تھا۔ میں نے رقم ادا کی اور جب تک میں وہاں کھڑی رہی وہ مجھے بغور دیکھتا رہا۔ میں اس کی طرف توجہ دیے بغیر شاپنگ سینٹر سے نکل آئی۔ ایک شام ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ ملازمہ نے اٹھایا۔ اس نے کہا، بی بی صاحبہ آپ کا فون ہے۔ میں نے ہیلو کہا تو ادھر سے کسی شخص نے سلام کیا اور بولا، خریداری کی پیمنٹ کرتے وقت آپ کا کارڈ کاؤنٹر پر رہ گیا تھا جس پر آپ کے والد صاحب کا نام اور پتہ درج ہے، فون نمبر بھی لکھا ہے، اسی پر فون کر رہا ہوں۔ کیا یہ کارڈ آپ کو درج شدہ پتے پر پوسٹ کر دیا جائے؟ جی نہیں، اس کو پھاڑ کر پھینک دیں، میں نے قدرے ترشی سے جواب دیا اور فون رکھ دیا۔ یہ آوارہ مزاج لڑکے جانے خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ اتنے دن بعد اس ہیرو کو مجھ سے رابطے کی خاطر یہ بہانہ اچھا سوجا۔ ڈر تھا کہ اب یہ کہیں میرے پیچھے ہی نہ پڑ جائے۔ خدا کا شکر اس کے بعد اس نے دوبارہ فون نہ کیا۔ کچھ دن بعد ایک بوڑھا آدمی ہمارے گھر آیا۔ اتفاق سے میں گیٹ کے پاس تھی۔ پوچھا، بابا جی کس سے ملنا ہے؟ کہنے لگا، بیٹی ایف اے پاس ہوں، ملازمت کی تلاش میں ہوں۔ میں نے کہا، بابا یہ تو آپ کے آرام کے دن ہیں۔ وہ بولا، بیٹی بڑھاپے میں آرام قسمت والوں کو ملتا ہے، حالات سے مجبور ہوں، جب کوئی کرنے والا نہ ہو خود محنت کر کے پیٹ پالنا پڑتا ہے۔ بابا کے کپڑے صاف ستھرے اور حلیہ بتا رہا تھا کہ کسی اچھے گھرانے سے تعلق ہوگا۔ نہ جانے کن حالات میں یہ شخص ملازمت تلاش کرنے نکلا تھا۔ میرے حساسے دل نے اس بوڑھے کا درد محسوس کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بابا جی، میں اپنے والد صاحب سے بات کروں گی۔ وہ ایک بڑے بزنس مین ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کے لیے جگہ نکال لیں گے۔ فی الحال آپ کچھ رقم رکھ لیں، آپ کو شاید ضرورت ہو۔ میں نے ملازمہ سے پرس لانے کو کہا۔ بابا نے منع کر دیا، نہیں بیٹی آپ کا شکریہ، میں رقم نہ لوں گا۔ مانگنے نہیں آیا، ملازمت مل جائے یہی آپ کی مہربانی ہوگی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارا چوکیدار آ گیا۔ میں نے تاکید کی کہ ان بابا سے ان کا فون نمبر اگر کوئی ہے تو لے لو، پھر جو رابطے کا ذریعہ بھی ہو معلوم کر لو۔ جب ابو گھر آئیں گے ان سے بات کر لوں گی۔ سوچا شاید چوکیدار زیادہ پرواہ نہ کرے۔ تبھی بوڑھے آدمی کو کہا، ایسا کریں آپ کل شام کو آ جانا، آج رات میں اپنے والد صاحب سے بات کروں گی، ہو سکا تو کل آپ کو ان سے ملوا دوں گی۔ وہ دعائیں دیتا چلا گیا۔ شام کو ابو آئے۔ میں نے اس بوڑھے شخص کا ذکر کیا۔ والد صاحب نے دل جمعی سے بات سنی، میرے چہرے کے تاثرات دیکھے، پھر بولے، ٹھیک ہے کل شام کو مل لوں گا اور کہیں نہ کہیں دفتر یا فیکٹری میں جگہ نکال لوں گا۔ اگلے روز شام کو مقررہ وقت پر بیل ہوئی۔ والد صاحب گھر پر تھے۔ چوکیدار نے بتایا کل والا بڑا شخص آیا ہے۔ والد نے کہا، اس کو اندر لے آؤ۔ سفید لباس میں بارش بزرگ چہرے پر شرافت لیے اندر آیا۔ ابو نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ اچھے خاندان کا ہے۔ دو چار باتیں کر کے کہا، بابا جی کیا آپ میرے گھر پر رہنا پسند کریں گے؟ میری بچی کی ماں نہیں ہے، وہ آیا کے ساتھ رہتی ہے، میں فیکٹری چلا جاتا ہوں، پیچھے 100 طرح کے گھریلو مسائل درپیش ہوتے ہیں، یہ فون کرتی رہتی ہے۔ نوجوان ملازم کو میں گھر کے اندر نہیں آنے دیتا، چوکیدار گیٹ پر اور ڈرائیور بھی گھر سے باہر ہوتے ہیں، مجھے کبھی کبھار دوروں پر جانا ہوتا ہے، آپ گھر میں رہیں گے تو مجھے فکر نہ ہوگی۔ بزرگ نے ذرا سا توقف کر کے کہا، میری بھی ایک بیٹی تھی، اپنی ماں کے جدائی کا غم کرتی تھی، 7 برس کی عمر میں اس کو بجلی کا کرنٹ لگا، گھر میں اکیلی تھی، فوت ہو گئی۔
یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ میری بچی جیسی ہے۔ انہوں نے میری جانب اشارہ کیا۔ بزرگ کے دکھی ہونے پر میں بھی آبدیدہ ہو گئی، کیونکہ میں نے بھی ماں کی جدائی کا درد سہا تھا۔ ابو نے میری خاطر دوسری شادی نہ کی۔ وہ مجھے بے حد عزیز تھے۔ انہوں نے ہی میری پرورش کی تھی۔ میری والدہ سے ان کی محبت کی شادی تھی۔ سارے خاندان کی مخالفت کے باوجود اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی۔ جس میں ان کے والدین بہن بھائیوں نے شرکت نہ کی۔ میری ماں نے مجھے جنم دیا تو اس کے بعد ابو سے ان کا نہ جانے کس وجہ سے جھگڑا رہنے لگا۔ بالآخر معاملہ طلاق تک پہنچ گیا۔ ودیال والوں نے مجھے دیکھا اور نہ ملتے تھے۔ کیوں؟ وجہ کا علم نہیں۔ جب 5 سال کی ہو گئی، ابو نے اسکول داخل کرا دیا۔ خود چھوڑنے لینے جاتے تھے۔ انہوں نے باپ کی شفقت اور ماں کا پیار دیا۔ بن ماں کی بچی تھی، لیکن ابو کی متوازن شخصیت کے سبب میں خود کو بھی نارمل شخصیت کی مالک تھی۔ لیکن ماں کی کمی ہر قدم پر محسوس کرتی تھی۔ میں گھریلو قسم کی لڑکی تھی۔ اسکول سے گھر، پھر گھر سے کالج، کہیں اور ابو کے بغیر آتی جاتی نہ تھی۔ بعض بزرگ اتنے شفیق اور مہربان ہوتے کہ ہر عمر کے بچوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں۔ میرا بھی عظیم بابا کے ساتھ دل لگ گیا۔ وہ کچھ وقت میرے ساتھ باتیں کرتے، مجھے ان کی باتیں اچھی لگتی۔ وہ نیکی اور بھلائی کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ باقی وقت ہمارے بنگلے کی دیکھ بھال میں صرف کر دیتے تھے۔ ان کے آنے سے یوں لگتا تھا جیسے ہمارے گھر کے مردہ ماحول میں کوئی توانا اور نیک روح آ گئی ہے۔ ماں کے غیر موجود ہونے کے احساس سے جو گھر خالی خالی لگتا تھا، وہ اب بھرا بھرا محسوس ہوتا تھا۔ ابو کے اس فیصلے پر خوش تھی کہ انہوں نے ان کو فیکٹری میں ملازم رکھنے کی بجائے گھر میں پناہ دے دی تھی۔ بابا کی حیثیت ہمارے یہاں گھر کے ایک فرد کی سی ہو گئی۔ ان کے ذمہ کوئی خاص کام نہیں تھا۔ انہوں نے از خود کافی کام سنبھال لیے تھے۔ خاص طور پر وہ ہمارے گھر کی نگرانی کے فرائض انجام دینے لگے۔ وہ اپنا کھانا خود بنانا پسند کرتے تھے، کچن کو صاف ستھرا رکھتے۔ ان کی دیکھا دیکھی میں بھی کھانا پکانے میں دلچسپی لینے لگی۔ اب میں جہاں جہاں جاتی بابا عظیم کو ساتھ لے جاتی، شاپنگ کے لیے، اور کبھی کسی کلاس فیلو کے گھر۔ میں جب تک وہاں رہتی وہ گاڑی میں بیٹھے رہتے۔ والد صاحب کو پسند نہ تھا کہ میں نوجوان ملازموں کے ساتھ کہیں نہ جاؤں، تبھی گھومنے پھرنے کی بجائے گھر میں رہا کرتی تھی۔ بابا ساتھ ہوتے تو گھومنے پھرنے کی اجازت مل جاتی۔ اب سہیلیوں کے ساتھ تفریح کے لیے کسی پارک یا ریسٹورنٹ میں جاتی تھی۔ بابا کے ہمراہ جانے سے مجھ کو الجھن نہیں ہوتی تھی، بلکہ سکون محسوس ہوتا تھا۔ ان کی شخصیت ہی ایسی تھی، تحفظ کا بھرپور احساس ملتا تھا۔ ایک روز میں اچانک ڈرائنگ روم میں گئی۔ اچانک حیران رہ گئی کہ بابا ابو سے جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ 2 ماہ رہ کر انہوں نے ہمارے گھر کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ان کے جانے سے میں اداس تھی، لیکن انہوں نے جانا ہی تھا۔ اپنے گھر کی یاد ان کو ستا رہی تھی۔ وہ دوبارہ آنے کا کہہ کر گئے تھے۔ کافی عرصہ اداس رہی، جیسے میری کوئی قیمتی چیز کھو گئی ہو۔ عظیم بابا کو گئے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ ان کا انتظار تھا، وہ نہیں آئے۔ پھر ایک روز والد نے بتایا کہ وہ آ رہے ہیں۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، لیکن وہ اکیلے میں نہیں آئے، اپنے بیٹے کے ہمراہ آئے۔ حیرت کی بات کہ عظیم بابا کوئی معمولی آدمی نہ تھے، وہ اس شہر کے رئیس آدمی تھے، اور جس مال پلازا میں جا کر میں نے شاپنگ کی تھی وہ اس کے مالک تھے۔ اس مرتبہ وہ اپنی قیمتی گاڑی پر بڑے کروفر کے ساتھ آئے اور ابو سے میرا ہاتھ مانگا۔ بیٹا بھی ساتھ تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جس نے شاپنگ مال میں مجھے بغور دیکھا تھا اور پھر کارڈ کے بہانے فون کیا تھا۔ اب آتی ہوں اصل قصے کی طرف۔ عظیم بابا کا پورا نام عاظم ملک تھا اور بیٹے کا نام اورنگزیب ملک تھا۔
اورنگزیب نے مال پر شاپنگ کرتے ہوئے مجھے پہلی نظر میں دیکھا تو پسند کر لیا۔ وہ اپنے والد کو کہا کرتا تھا، لڑکی کو دیکھے بغیر شادی نہیں کروں گا۔ اسی معاملے پر اٹکا ہوا تھا۔ جب میرے بارے میں باپ کو بتایا تو اعظم بابا نے کہا کہ میں بھی جب تک لڑکی کا خاندان، اس کا حال، اس کا چال چلن نہ دیکھ لوں تمہاری شادی نہ کروں گا۔ میں نے خود یہی غلطی کی تھی کہ ایک نظر لڑکی کو دیکھا، دل کو بھا گئی اور بغیر سوچے سمجھے شادی کر لی تھی اور اس نے نبھا نہ کیا، اور جب تم سال بھر کے تھے تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، خلا لے لیا۔ میں نے بھی اس شرط پر اس کا خلا قبول کیا کہ بیٹا نہ دوں گا۔ اسے شاید بیٹے کی چاہ بھی نہ تھی، وہ سمجھتی کہ میں اتنا چھوٹا بچہ سنبھال نہ سکوں گا تو از خود واپس کر دوں گا، لیکن میں نے شفقت پدری کے تحت بیٹا ماں کے حوالے نہ کیا۔ کن دقتوں سے پال پوس کر جوان کیا وہ میں ہی جانتا ہوں۔ اب اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کے معاملے کو اس کے جذباتی پن اور تجربے کی بھینٹ نہ چڑھنے دوں گا۔ باپ کا موقف سن کر ان کی شرط کو اورنگزیب نے مان لیا۔ ماں نہ تھی کہ لڑکی کو دیکھنے پرکھنے ہمارے گھر بار بار آتی، بس باپ نے ملازم کا روپ دھار لیا اور اللہ نے جوڑی ملانی تھی تو ان کا راستہ آسان کیا۔ یوں ہمارے گھر رہ کر انہوں نے میری عادات و اطوار کا مطالعہ کر لیا۔ ان کا خیال تھا کہ ایک امیر آدمی کی اکلوتی لڑکی ہوں، آزاد خیال، خود سر ہو سکتی ہوں، ماں کے بغیر گھرداری کی تربیت بھی نہ ملی ہوگی۔ عظیم بابا کے خیال میں عموماً ایسی گھر کی لڑکیاں اچھی بہو ثابت نہیں ہوتی۔ وہ بیٹے کی شادی کو کامیاب اور گھر کو آرام و سکون کا گہوارہ بنانا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ سانپ کا ڈسا رسی سے بھی نہیں ڈرتا ہے۔ ادھر ابو کا بھی اس معاملے میں کچھ ایسا ہی خیال تھا کہ محبت کی شادی کر کے پچھتانا پڑتا ہے، جبکہ عظیم بابا کو گمان تھا کہ اورنگزیب اور مجھ میں کہیں فون پر محبت والا ڈرامہ نہ چل پڑا ہو۔ ادھر ابو کو میری ذمہ داری سنبھالنی پڑی تو معلوم ہوا کہ بن ماں کی بچی کی پرورش کتنی کٹھن ہوتی ہے۔ دوسری شادی بھی میری خاطر نہ کی تھی، اگر آیا اماں نہ ہوتی تو نہ جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ جب عظیم بابا نے تمام احوال بتا کر ابو سے معذرت طلب کی اور مدعا بیان کیا تو والد صاحب نے چند دن سوچا، ان کے بیٹے سے ملے اور پھر ہاں کہہ دی۔ یوں میری شادی عظیم بابا کے بیٹے اورنگزیب سے ہو گئی۔ اورنگزیب کو دلی مراد مل گئی اور عظیم بابا کو ایسی بہو مل گئی جو ان کے تصور میں بسی تھی۔ میں بھی خسارے میں نہ رہی۔ اورنگزیب ان کے اکلوتے بیٹے تھے اور میں ابو کی اکلوتی بیٹی تھی۔ والد اور میرے سسر ایک دوسرے سے ناتا جوڑ کر مسرور تھے اور میں اورنگزیب کو پا کر خوش اور مطمئن تھی، کیونکہ وہ اتنے اچھے ہیں کہ شاید کوئی ان جیسا ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے زندگی کی ساری خوشیاں پالی ہیں۔